پوچھا گیا اللہ کے نبی سے، اے اللہ کے نبی بتائیے ایُ ذنب اعظم عند اللہ، اللہ کے نظر میں سب سے بڑا پاپ کون سا ہے، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، سب سے بڑا جرم اللہ کی نظر میں کون سا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، سب سے بڑا پاپ اور سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناؤ۔ بیٹا بیٹی دینے والا یہ، بیٹا بیٹی دینے والا وہ، بیٹا بیٹی کا مالک یہ، عزت و ذلت کا مالک یہ، تو عزت و ذلت کا مالک وہ۔ میرے بھائیوں، یہ بہت ہی بڑا شرک ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے، اور اسی گناہ سے روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا، رسولوں کو دنیا کے اندر بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے رسولوں کو، پیغمبروں کو دنیا کے اندر اسی مقصد سے بھیجا ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور اپنے آپ کو لوگ بچائیں شرک سے، اپنے آپ کو بچائیں شرک سے، کیونکہ اللہ کے نظر میں یہ شرک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری یا حضرت معاذ بن جبل نے جب اللہ کے نبی سے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے، اگر کوئی آدمی ہمیں پکڑ لے اور ہمیں مارنے لگے، قتل کرنے لگے، اور یہ کہنے لگے سجدہ کرو، تو اللہ کے نبی بتائیے ہم کیا کریں؟ کیا ہم اللہ کے علاوہ چھوڑ کر کے کسی کے سامنے سجدہ کریں؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا تھا نہیں، اے معاذ بن جبل ان قتلتا او حرقتا، اے معاذ تمہیں قتل بھی کر دیا جائے، تمہیں بوٹی بوٹی بھی کر دیا جائے، اے معاذ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ آج ہمارے یہاں بیٹا پیدا ہوا، ابھی ماں کے پیٹ سے نکلا ہی ہے، 2-4 مہینہ کا ہوا، چلنے کے قابل ہوا نہیں، گردن کے اوپر تعویذ ڈال دیا۔ پوچھو کیوں ڈالا؟ ٹیکا لگا دے۔ بہت سے بچوں کو میں نے دیکھا ہے یہاں پہ ٹیکا لگاتے ہوئے، بہت سے بچوں کے گردن کے اندر تعویذ لٹکاتے ہوئے، بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ مرد نہیں کرتے ہیں، یہ عورتیں کرتی ہے۔ ان کو بھوت سے اور ڈائن سے بہت ڈر ہے۔ یہ بھوت اور ڈائن کیا کرے؟ کچھ نہیں۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا۔ اگر سکون چاہیے، آرام چاہیے اپنی زندگی میں، اگر خوش رہنا چاہتے ہو تو اللہ کے اوپر جیسا ایمان لانا چاہیے ویسے ایمان لاؤ۔ صحابہ نے اللہ کی ذات کے اوپر جیسا ایمان لایا تھا ویسا ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا ویسے تم ایمان لاؤ، ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، صحابہ کا ایمان ذرا دیکھو تو میرے بھائیوں تعجب کریں گے، غور کریں گے۔ صحابہ کا ایمان اتنا زبردست ہے، اتنا زبردست ہے، جب ایمان صحابہ نے لے آیا، بہت سے صحابی ایسے گزرے، حالانکہ حضرت عمر فاروق باقاعدہ اعلان کر کے کہتے ہیں لوگوں سنو، یہ حجر اسود جس کو ہم بوسہ لیتے ہیں، چومتے ہیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ حجر اسود ہمیں فائدہ پہنچا، ہمیں فائدہ پہنچا سکتی ہے یہ نقصان، یہ اللہ کے نبی کا یہ حکم ہے، یہ سنت ہے، اسی وجہ سے ہم اس حجر اسود کو ہم بوسہ لیا کرتے ہیں۔ یہ حجر اسود اس قابل نہیں ہے، یہ ہمیں نفع نقصان پہنچانے کے لائق نہیں ہے۔ باقاعدہ حضرت عمر فاروق اعلان کر کے لوگوں میں کہہ رہے ہیں، اور ایک حضرت عمر فاروق کے وہ پوتے، حضرت عمر فاروق کا بیٹا عبداللہ اور ان کا بیٹا سالم بن عبداللہ، سالم جو خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے کرتے اسی دوران مروان بھی اسی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے اس کی نظر جب سالم بن عبداللہ کے اوپر پڑی تو سالم بن عبداللہ کے پاس جا کر کے کہتا ہے، او سالم بن عبداللہ، یہ تمہارے کپڑے پھٹے پرانے، یہ تمہارا جوتا بالکل پرانا ہو چکا ہے، اے سالم بتاؤ سلنی حاجہ، اے سالم اگر کوئی ضرورت ہے تو بولو، میں تمہاری ضرورت پوری کر سکتا ہوں، میں تم کو دے سکتا ہوں، مجھ سے مانگ لو۔ حضرت سالم کہتے ہیں اللہ کے گھر میں ہوں، تم سے مانگ لوں؟ مجھے شرم آ رہی ہے، انی لا استحیی من اللہ ان یسأل فی بیتی غیرہ،
میں اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے کسی اور سے مانگوں یہ تو مجھے شرم سی آ رہی ہے، مجھے بیکار لگ رہا ہے کہ اللہ کے گھر میں ہوں، خانہ کعبہ میں ہوں، مسجد حرام کے اندر ہوں، اور اس مسجد حرام کے اندر ہوتے ہوئے، اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی اور کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاؤں۔ کہا کہ مجھے جانتے نہیں ہو، میں مروان بن حکم ہوں، میں خلیفۃ المسلمین ہوں، میں گورنر ہوں، میں تمہارا باس ہوں، میں تمہیں کچھ دے بھی سکتا ہوں، مجھ سے مانگ لو۔ کہا کہ اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے میں کسی اور سے سوال نہیں کر سکتا۔ اچھا نہیں مانگ سکتے؟ نہیں۔ اب جیسے خانہ کعبہ سے نکلے اب گیٹ میں مل گئی، یہاں مانگو، اے سالم یہاں مانگو، یہاں تو یہ تو اللہ کا گھر نہیں ہے، یہ تو تم اللہ کے گھر سے نکل چکے ہو، اب بولو کیا تمہیں چاہیے؟ سالم میرا عبداللہ جواب دیتے ہیں کیا دے سکتے ہو؟ کیا دے سکتا ہوں؟ دنیا کی ضرورتیں پورا کر سکتا ہوں، آخرت کی ضرورت تو نہیں پورا کر سکتا ہوں۔ حضرت سالم کہتے ہیں اے مروان میں نے دنیا کی ضرورتیں تو اللہ سے بھی نہیں مانگی، میں نے مانگی اللہ تعالیٰ سے تو میں نے آخرت مانگی ہے۔ اگر تم مجھے آخرت دے سکتے ہو تو بتاؤ، اگر آخرت میں کچھ کام آ سکتے تو بولو۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں تمہیں آخرت میں کچھ بھی کام نہیں آ سکتا۔ حضرت سالم کہتے ہیں جب میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی جو پوری دنیا کا مالک ہے تو تم سے کیا مانگوں؟ میں نے اس سے آخرت مانگی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، عقیدہ ایمان کتنا مضبوط تھا کہ لوگ اس کو کہا کرتے تھے ہم سے لے لو، لیکن لینے کے لیے تیار نہیں رہتے تھے، اور ان کو بھروسہ اللہ کی ذات کے اوپر تھا کہ عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، روزی روٹی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے مانگو۔ اور اللہ تعالیٰ سے کب مانگو گے؟ جب اللہ کی عبادت کرو گے۔ آدمی ظہر عصر مغرب عشاء فجر میں نماز ہی نہیں پڑھے گا تو اللہ سے مانگے گا کیا؟ اور اللہ سے مانگنے کے لیے مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ آج آپ کسی کے پاس جاتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں، بہت اچھے آدمی یہ ہیں وہ ہیں، اس کے بارے میں بہت کچھ بولتے ہیں، تب اپنی بات آپ رکھتے ہیں مجھے یہ چاہیے۔ اللہ سے بھی مانگنے کے لیے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، ہاں اللہ کا نام لو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو اور اللہ سے مانگو، گڑ گڑا کر کے مانگو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اس اللہ سے مانگو تو گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، تنہائی میں مانگو، اکیلے میں مانگو، اور میرے بھائیو اس اللہ کو پکارو تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرو۔ آج ڈائریکٹ کہتا اللہ تعالیٰ دے دے۔ ایک آدمی کہنے لگا کہ مولوی صاحب میری 5 بیٹیاں ہیں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، اس پرفتن دور کے اندر جہیز کا بہت زیادہ بول بالا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے 10 لاکھ روپیہ دلا دے۔ مانگتے رہتا، ملتا ہی نہیں۔ میں نے کہا اچھا کتنے سال سے مانگ رہے ہو؟ کہا کہ 3 سال سے میں مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے 10 لاکھ روپیہ دلا دے، 10 لاکھ روپیہ دلا دے، 10 لاکھ روپیہ۔ کہیں راستے میں جاؤں اور مجھے کوئی ایسی پیٹی مل جائے، باکس مل جائے جس کے اندر 10 لاکھ ہو، میں نے کہا واہ آسمان سے اللہ گرا دے گا، ہے نا؟ بولا نہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں اللہ سے مانگتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں تب بھی مانگتا ہوں، دوڑتا ہوں تب بھی مانگتا ہوں، مانگتے رہتا ہوں اللہ سے، دے دوں دے دوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ جتنا تو دے گا آدھا تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ شرط بھی اس نے لگا رکھی تھی، آئے اللہ جتنا دے گا آدھا تیرے راہ میں خرچ کر دوں گا۔ پھر بھی اللہ مجھے دے دے، لیکن تب بھی مجھے نہیں مل رہا ہے۔ اچھا، میں نے کہا اب کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ اب میں نے دعا کو بدل دیا، چینج کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ اگر میرے اوپر بھروسہ نہیں ہے تو آدھا کاٹ لے، آدھا ہی دے دے۔ دیکھ رہے ہو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگ رہا کہ اللہ آدھا اوپر ہی کاٹ لے اور آدھا ہی دے دے۔ میرے پیارے ساتھیو غور کرو، آج مسلمانوں کے اندر مانگنے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، مانگنے کا طریقہ سیکھو۔ جس طریقے سے بچہ اپنے باپ سے مانگتا ہے، ایک بیٹی اپنے ماں سے مانگتی ہے، رو رو کر کے
10 روپیہ 5 روپیہ کس طریقے سے بچہ ضد کر کے مانگتی ہے اور اپنے ماں سے 5 روپیہ لی کر کے چھوڑتی ہے، جب تک وہ ماں نہیں دیتی پیچھے پیچھے بیٹی پڑی رہتی ہے، دوڑتی رہتی ہے، بھاگتی رہتی ہے، اور باقاعدہ اپنے ماں سے اگر وہ چیز نہیں ملتی تو رونا دھونا شروع کر دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر کے مانگو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، آئی میرے بندو اگر اللہ سے مانگنا ہے تو ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، چھپ کے مانگو، تضرعا وخفیا، روتے ہوئے مانگو، گڑ گڑاتے ہوئے مانگو، خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگو، تب اللہ تعالیٰ دے گا۔ آج ہمارے پاس ایمان کی کمی ہے جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں سکون نہیں ہے۔ آج لوگوں نے سمجھ لیا کہ اس مولوی لائن میں کمائی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر بنائیں گے۔ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے۔ 10 سال کا ہوا بھیج دیا ادھر، اس سے پوچھو سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں بتائے گا، اس سے پوچھو پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ کا میننگ نہیں بتائے گا، اس سے پوچھو مسجد میں جانے کی دعا نہیں معلوم، اس سے پوچھو گاڑی پہ سوار ہونے کی دعا نہیں معلوم، اور کیوں اس نے رکھا ہے باپ نے کہ میرا بیٹا اس میں جا کر کے کمائے گا، کمائی کے لیے وہ پڑھوا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نہیں، آپ اپنے بچے کو دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں دیں، دینی تعلیم دیں، آپ کا بچہ دین کو جانے گا، اللہ کو جانے گا، تو جس طریقے سے اللہ کی عبادت ہونی چاہیے اسی طریقے سے آپ کا بیٹا بیٹی کی عبادت کرے، تب آپ کی زندگی کے اندر سکون آ سکتا ہے۔ ایمان کے ساتھ شرک کو نہیں ملانا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں ایمان کے ساتھ شرک کو ملایا جائے، غور کیجئے، آج ہم اللہ کے راہ میں دے دیں گے تو میرا گھٹ جائے گا۔ بہت سے لوگ چندہ نہیں دیتے مدرسوں میں، اور امیر لوگ تو سب سے بڑے کنجوس ہوتے ہیں اور نہیں دیتے ہیں۔ وہ آپ کے یہاں جلسوں میں چندہ وغیرہ دے دیا، لیکن صحیح طور پر 2.5% جو زکوٰۃ نکالنی چاہیے اور 2.5% جو زکوٰۃ دینا چاہیے، 2.5% لوگ زکوٰۃ بھی نہیں نکالتے ہیں۔ یہ ابھی آپ لوگ ابھی کیا کہ دھان بھی اس کا بھی نکلتا ہے بھائی زکوٰۃ، کتنا نکلتا ہے؟ 1 کنٹل میں کتنا؟ اگر آسمانی بارش سے ہو تو کتنا کلو دینا چاہیے؟ کتنا دینا چاہیے بھائی؟ 2.5 kg، اس میں بھی چلتا ہے کیا؟ ہاں، مسئلہ یہ بدل گیا ہے۔ آسمانی بارش سے ہو تو، اور اگر خود سے کرا آپ نے پٹا کر کے کیا ہو تو دونوں میں فرق ہے۔ آسمانی بارش اگر ہو، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسائی ہو اور اسی بارش سے اگر آپ کے یہاں کھیتی ہوئی ہو تو کتنا کلو؟ 100 کلو میں کتنا کلو اللہ کے راہ میں دیں گے معلوم ہے؟ 20 کلو۔ کتنا دیں گے؟ 20 کلو۔ اور اگر آپ نے پٹا کر کے کیا ہے تو 10 کلو 100 کلو میں۔ لیکن عجیب مسئلہ ہے، کیا کتنا دینا چاہیے؟ کتنا دیتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، لیکن اب یہاں پہ یہ بھی لوگ نہیں دیتے حساب سے، اپنے حساب سے سوچتے ہیں ارے 2-4 من دے دو، ہو گیا ختم، خلاص، پیسہ اسی حساب سے جتنا میں نے مدرسہ میں نے چندہ دے دیا ہوگا، ختم۔ نہیں میرے بھائیوں، حساب سے آپ دیجئے جتنا دینا چاہے۔ آسمانی بارش ہو تو میرے بھائیوں کتنا دینا چاہیے؟ 10 من میں 1 من۔ آسمانی بارش ہو، کتنے لوگ دیتے ہیں؟ ابھی ہمارے انعام مدنی صاحب بول رہے تھے بھائی کم سے کم یہ بھی، اب کچھ لوگ سوچتے ہیں نا کہ یہ چیئرمین صاحب مفیظ الدین ریاضی صاحب، ارے بھائی یہ شکر منائیے آپ کے علاقے میں اتنا بڑا مدرسہ انہوں نے کھولا۔ یہ کھولنے کے لیے بھائی بہت بڑا جگرا اور بہت بڑا کلیجہ چاہیے۔ ہاں، اتنا بڑا ادارہ یہ کب تک زندہ؟ چلے جائیں گے لیکن بھائی میرے بھائیوں یہ باقی رہے گا۔ یہی تو صدقہ جاریہ ہے، یہی تو۔ اور ایسے بڑے بڑے عالم کو میں باقاعدہ مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے دنوں رات اتنی محنت ہوتی ہے اور کتنے جگہوں پہ یہ کام کر رہے ہیں میرے بھائیوں۔ آپ کو معلوم ہے
کہ بہت سے لوگ جلتے ہیں، ارے یہ کام کرو اتنا پیسہ، اس کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی ہے، اتنا وہ کمائے گا۔ آپ کی تقدیر میں جتنا لکھا ہوا ہے، آپ کی زندگی میں لکھا ہوا کہ آپ 10 لاکھ کمائیں گے، چاہے حلال طریقے سے ہو یا حرام طریقے سے ہو، آپ اتنا کمائیں گے، ضرور اتنا کمائیں گے، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اگر اس کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ حسن البنات یہاں پہ ہوگا تو میرے بھائیوں یہ ہو کر کے رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے یہ قائم کر دیا۔ بہت بڑے بڑے لوگ اور مدنی اور بہت بڑے بڑے سلفی گزرے ہیں جنہوں نے ایک بھی مدرسہ نہیں بنایا ہے، جنہوں نے ایک بھی مسجد نہیں بنوائی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ نے ان کے ذریعے سے یہ کام لے رہا ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں جو بن رہی ہے میرے بھائیوں یہی باقی رہنے والی ہے۔ انسان سو چلا جائے گا، انسان سو یہاں سے ختم ہو جائے گا، مرنا ہے۔ بڑے بڑے امیر جب دنیا میں نہیں رہے، عراق کا بادشاہ صدام جب دنیا میں باقی نہ رہا، اور بڑے بڑے بادشاہ قارون جیسے لوگ اور فرعون جیسے لوگ، شداد جیسے لوگ دنیا سے چلے گئے، امیر سے امیر سعودی عربیہ کے بہت بڑے امیر لوگ بھی دنیا میں نہ رہے۔ میرے بھائیوں ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن دنیا کے اندر ایسا کچھ کر کے مریے مرنے کے بعد صدقہ جاریہ بن جائے۔ آپ اتنا بڑا نہیں بنا سکتے، حصہ تو لے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اللہ کی راہ میں، خرچ تو کر سکتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ 1 روپیہ اگر طاقت ہے خرچ کرنے کی تو ضرور خرچ کیجئے۔ بہت سی ساری لڑکیاں ایسے بھی پڑھتی ہوں گی جو غریب گھرانے کی ہے، یتیم گھرانے کی ہے، جو اتنا پیسہ دینے کے لائق نہیں ہے، لیکن کم سے کم اللہ اور اس کے رسول کی باتیں تو سیکھ رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں پوزیٹیو مائنڈ رکھیے، نیگیٹیو منفی سوچ اپنے یہاں سے ختم کیجئے، پوزیٹیو اپنے یہاں سوچ رکھیے، مثبت پہلو مثبت سوچ اپنے یہاں رکھیے، اور اس چیز کو اپنے ذہن سے نکالیے۔ میرے بھائیوں کہ یہ اتنا کما رہا ہے، اتنا کچھ کر رہا ہے، میرے بھائیوں مدرسے چلانے میں کتنی پریشانیاں ہوا کرتی ہے ہمیں معلوم ہے، ہم اس بات کو جانتے ہیں۔ کبھی کبھی میرے بھائیوں یہ نیک والا عمل کر لیا کرو، پورے گاؤں مل کر کے ایک مسجد نہیں چلا پاتے، اماموں کی تنخواہ 10,000 تک بھی دینے کے لیے لائق نہیں ہوتے ہیں، 10,000 دینے میں پسینہ نکلنے لگتا ہے، ایک امام کو پورا گاؤں مل کر کے 5,000 سیلری دیتے ہیں۔ ابھی اسی فرقیہ سے ایک ہمارے امام سے بات ہوئی ہے 2-4 مہینہ پہلے، وہ کہہ رہے تھے مولوی صاحب مجھے 6,000 سیلری ملتی ہے، صبح سے لے کر کے شام تک میں مسجد کی بھی ڈیوٹی کرتا ہوں اور میں مدرسے کے اندر بھی میں پڑھاتا ہوں، 6,000 سیلری میں میرے بھائیوں بتاؤ پورے گاؤں کے لوگ مل کر کے 6,000 سیلری سے اس کی زندگی کیسے کٹے گی؟ اب بتاؤ وہ مولوی حرام کا راستہ اپنائے گا تو پاپ کسے لگے گا؟ میرے بھائیوں غور کرو، سوچو، تصور کرو، اتنا بڑا ادارہ چلانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اس وجہ سے ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ اپنے زندگی میں اچھے اعمال کرو اور ایسے لوگوں کے سپورٹ کرو، ایسے لوگوں کے کام آؤ جو قوم کے لیے کچھ کر رہے ہیں، جو قوم کے لیے کچھ بنا رہے ہیں۔ ہمارے چلے جانے کے بعد یہی چیزیں باقی رہنے والی ہے۔ تو میرے بھائیوں ایمان لاؤ اللہ کی ذات کے اوپر کہ اللہ نے یہ لکھا ہے تو یہ ہو کر کے رہے گا، تب آپ کی زندگی کے اندر سکون آئے گا۔